औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट अशरे में पहुंच चुके हैं और कुछ जगहों पे आज 23वीं शब होगी, हमारे यहाँ आज 22वीं शब है। उम्मीद है कि अगली आने वाली जो रातें हैं उसमें हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ब्लेसिंग से लैलतुल कदर हासिल कर लेंगे, पा लेंगे। अभी एक हमारी गुजर भी गई है, 21वीं शब कल गुजर गई है। सिर्फ अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि कल थी, आज है या आने वाली जिस रात में भी है। आज हम इंशाल्लाह ईद से पहले लास्ट क्लास करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है सबके लिए, आई थिंक मेरे लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आज ये लास्ट जो बाब है वो ख़त्म करेंगे ईद से पहले, और फिर इंशाल्लाह हम ईद के बाद दोबारा क्लासेस स्टार्ट करेंगे ताकि कंफर्टेबली ये पूरा जो अशरा है वो हम इबादत में और अल्लाह ताला को राज़ी करने में और जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने के लिए इबादत करके वो पालें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज ये छोटा सा बाब है, इसको एक क्लास के अंदर ही हम इंशाल्लाह फिनिश कर लेंगे। इसमें 7 अहादीस हैं, सुतरे का बयान है बेसिकली। और इसके अंदर पहले मैं सोच रही थी कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, लेकिन फिर वो अगेन बहुत लंबी हदीसें नहीं हैं, छोटी हदीसें हैं, बहुत ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है। एक क्लास के अंदर इंशाल्लाह आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। सुतरा बेसिकली क्या है? सुतरा जो है वो वाइसर भी उसको कहते हैं, स्क्रीन भी कह सकते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो आप नमाज पढ़ते हुए अपने सामने रखते हैं। वो कितना डिस्टेंस है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितनी ऊंची होनी चाहिए, कहाँ रखनी है, उसको रखने की ज़रूरत क्या है, ये इंशाल्लाह आज हम सारी 6 7 हदीसों में पढ़ेंगे। लेकिन मकसद जो है वो ये होता है बेसिकली कि जो सुथरा है वो आपकी ड्यूरिंग सलाह या ड्यूरिंग नमाज आपकी जो बाउंड्री है, जो आपकी प्रेमिसेस कह लें उसको एक तरह से, या हुदूद कह लें, उसको डिफाइन कर देता है कि ये जिस शख्स के आगे भी सुथरा या जो आप स्क्रीन कह लें या जो भी चीज़ आप रखेंगे एक सामने नमाज पढ़ते हुए, उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि वो पूरा आपका हल्का या आपके इर्द गिर्द जो एरिया है जो आपके और आपकी नमाज के बीच में, यानी बेसिकली क्योंकि नमाज हमें पता है कि अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है नमाज के अंदर। तो वो आपका एरिया डिफाइन हो जाता है, ठीक है। उस एरिया में से फिर कोई भी ब्रेक करके उसके बीच में से नहीं गुजर सकता। सुतरा जो है उसकी डिटेल क्या है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है, वो इंशाल्लाह आज हम हदीस के अंदर पढ़ेंगे। और पहली हदीस जो है इसमें 180 नंबर से हमारी स्टार्ट है। 180 नंबर हदीस जो है, इसको अगर आप अपनी पीडीएफ्स में खोल लीजिए तो हज़रत अबू जुहैम बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है। और वही रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाले को ये मालूम हो जाए कि ऐसा करने का कितना गुनाह है, तो इसको नमाजी के आगे से गुजरने के मुकाबले में 40। अच्छा, अब 40 का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन 40 क्या है वो इस वाली हदीस में नहीं पता इन्होंने। अगर उर्दू की आप ट्रांसलेशन में देखें तो बरस जो है वो ऐड किया हुआ है, लेकिन ये इस नरेशन के अंदर ईयर्स का जिक्र नहीं है, वो अगली नरेशन है। इसके अंदर जो है वो 40 का वर्ड सिर्फ है कि 40 क्या, अब हमें ये नहीं पता, इस नरेशन में नहीं पता, 40 तक वहाँ खड़ा रहना ज़्यादा पसंद करे। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, और बुखारी और मुस्लिम और ये जो अल्फाज हमने पढ़े हैं ये बुखारी के हैं। ये हदीस मुस्नद बाज़ार में एक दूसरी सनद से है और उसमें 40 साल का जिक्र है। यानी ये जो ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं डार्क में जो बोल्ड में है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और इसके अंदर जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं ये बुखारी के हैं। और जो मुस्नद इब्ने बाज़ार है, मुस्नद बाजार, सॉरी इब्ने बाजार नहीं, मुस्नद बाजार जो है उसके अंदर 40 ईयर्स का जिक्र किया गया, यानी 40 साल। ऊपर वाली में हमने बरस जो इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, नीचे वाली नरेशन से ऊपर ऐड किया है। बेसिकली जो बुखारी मुस्लिम के अंदर वो 40 का कहते हैं ये जो सहाबी हैं। तो 40 में अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता इस हदीस से, जो बुखारी मुस्लिम वाली, ये जो ऊपर वाली आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये जो मैं कर्सर हिला रही हूँ। तो 40 मिनट भी हो सकते हैं इस हदीस को देखते हुए, 40 घंटे भी हो सकते हैं, 40 दिन भी हो सकते हैं, 40 हफ्ते भी हो सकते हैं, और 40 साल भी हो सकते हैं। लेकिन जो अगली नरेशन है जो डिफरेंट दूसरी किताब में मौजूद है उसमें 40 साल का जिक्र किया गया है। तो आप ये देखें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई शख्स, यानी इससे हमें अहमियत फील होती है नमाज की भी, और ये भी पता चलता है कि किसी नमाज पढ़ते हुए शख्स के आगे से काट के जाना है या उसको क्रॉस करना है, ये कितना बड़ा गुनाह है। कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स को पता चल जाए कि ये कितना बड़ा गुनाह है तो वो 40 साल तक वहीं खड़ा रहे, वो हिले ही ना वहां से।
سو آپ امیجن کریں کہ وہ جسٹ ہمیں فیو منٹس کی جلدی ہوتی ہے تو ہم بھاگ کے، ہمیں ہوتا ہے کہ بس اب کسی طرح جو ہے نا اوپر سے پھلانگ کے چلے جائیں، کچھ کر لیں کہ ہم پہنچ جائیں اس بندے کو نماز اس کی کاٹ کے. آلدو کہ بچپن سے مسلم گھرانوں میں یہ بات بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. کچھ گیدرنگز اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی جہالت کا اظہار کر دیتے ہیں، اور بڑے لوگ اس قسم کی، یعنی بچوں کو تو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، لیکن کبھی کبھی بڑے بھی یہ حرکت کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نمازی کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ نمازی کی آگے سے جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز کاٹنے کا کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کتنا بڑا ایک ایکٹ ہے جو کہ گناہ کے لیول کے اندر، کہ 40 سال تک وہ ادھر ہی کھڑا رہے. تو ادھر تو 40 سیکنڈ لوگوں سے انتظار نہیں ہو رہا ہوتا، 5 منٹ اگر نماز میں کسی کو لگ جائے گی تو انتظار نہیں ہو رہا، تو اس کے سامنے سے گزار رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ 40 سال تک کھڑے ہو کے انتظار کرنا، وہ بندہ نہ ہلے اپنی جگہ سے، کہ اتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سو بیسیکلی جو سترا ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ فنکشن بیسیکلی تو دو فنکشن ہے. یعنی سترا جو ہے نا وہ نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ایک فائدہ مند چیز ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے. نماز پڑھنے والے کے لیے فائدہ مند کس طرح ہے کہ ایک تو اس کی اپنی پریمیسز ڈیفائن ہو جاتی ہیں جو ہم نے پہلے بات کی، پلس یہ کہ جب سترا سامنے ہوتا ہے تو اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں جائیں گی. یعنی ایک اس کو حدود پتہ ہوتی ہیں کہ یہ میری نماز کی حدود ہیں، جو اس کی نظریں ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ ہی ہوں گی. اور یہ جو سترہ ہے یہ بیسیکلی سجدے سے تھوڑا سا آگے رکھا جاتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ پوزیشن کہاں رکھنی ہے اس کی آگے حدیثوں میں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اس کی نظر ٹھہر جائے گی. جب سترہ سامنے رکھا ہوگا تو ایک اسکرین سی ہوگی. اب وہ کس طرح کا سترہ ہے وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اس کا فوکس جو ہے وہ اپنے پاؤں سے لے کے سترے کے بیچ کے ایریا جو ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہلے گا. آئیڈیلی نمازی کو اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ رکھنی چاہیے. لیکن جب آپ کے پاس ایک آپ کو سمجھیں کہ باؤنڈری مل گئی تو obviously اس کے بیونڈ پھر آپ کی نظریں ویسے بھی نہیں جائیں گی. لیکن اگر سترا نہیں ہوگا تو پھر کہیں پر بھی انسان کی نظریں مطلب کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ جو قالین ہے یا آگے والے جو کوئی اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو وہ اگر اپنا کوئی ذکر کر رہا ہے اور یہ پیچھے کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ٹوپی کے اوپر اور باقی ساری چیزوں پہ نظریں جاری ہوتی ہیں. سو سترے کا فنکشن نمازی کے لیے تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ کیا ہے کہ دیکھیں اب اس حدیث، یہ پہلی حدیث ہے، اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے آگے سے کراس کرے گا نمازی کے آگے سے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو جو سترہ رکھ کے نمازی پڑھ رہا ہوگا، یعنی کوئی وائزر یا کوئی اسکرین یا کوئی چیز سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوگا، اس سے باقیوں کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ باقی جو ہے ان کی موومنٹ آسان ہو جائے گی. یعنی فار ایگزامپل اب اگر کوئی شخص گھر کے اندر کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے کچن کا راستہ ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ سترہ رکھ کے پڑے گا تو امی نے یا بیگم نے یا کسی نے کچن میں جانا ہے، کسی نے کسی کام سے نکلنا ہے، اگر وہی راستہ گھر سے باہر نکلنے کا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ باقیوں کو دقت نہیں ہوگی. سترے کی وجہ سے وہ آرام سے سامنے سے گزر کے چلے جائیں گے. اسی طرح مسجد کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں انٹر ہوتے ساتھ ہی اگر وہ تحیات المسجد پڑھنا ہے یا لیٹس اسیوم کہ انہوں نے کوئی نفلی نماز پڑھنی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی ستون یا کوئی ایسا جگہ ڈھونڈیں جو کہ سترے کا کام کرے، وہ رینڈملی کہیں پر بھی دروازے کے پاس کھڑے ہو کے اور نیت باندھ لیتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو مسجد میں باقی لوگ ہیں جنہوں نے موومنٹ کرنی ہے، انہوں نے نکلنا ہے، کہیں جانا ہے آنا ہے، وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو سترے کی اہمیت جو ہے وہ نہ صرف نماز پڑھنے والے کے لیے بلکہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، تاکہ ان کی موومنٹ کے اندر دقت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. سو اس کے اندر سے رولنگ ہمیں کیا کیا مل رہی ہے؟ پہلی رولنگ جو ہے وہ اس حدیث سے ہمیں مل رہی ہے کہ سترا جو ہے، اچھا اب سترا ایک تو ہے انڈیویجول پرسن کے لیے جو میں اور آپ جیسے خواتین ہیں ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک کیا ہے امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر کانگریگیشنل پریئر ہے یعنی باجماعت نماز ہے تو باجماعت نماز کے اندر جو امام کا سترا ہے وہ پیچھے والے فالوورز کا سترا کاؤنٹ ہوگا. یعنی ان کو اپنے آگے جو فالوورز ہیں جو جماعت ہے اس میں فالوورز کو اپنے آگے سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو امام کا سترا ہوگا امام کے آگے جو ہے وہی رول پلے کرے گا جو پیچھے فالوورز ہیں ان کے سترا کا بھی. سو لہٰذا کبھی خدا نخواستہ جیسے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا نماز کے اندر، یا جیسے ہم نے مختلف احادیث پہلے پڑھی پیچھے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، ناک میں سے خون آنے لگ گیا ہے، یا کوئی اور دقت ہو گئی اور اس کو نکل کے جانا پڑ رہا ہے نماز سے، تو وہ بلا ضرورت نہیں لیکن اگر ضرورت ہے تو وہ نمازیوں کے آگے سے گزر کے جا سکتا ہے، کیونکہ جو نمازی ہیں ان کا سترا بیسیکلی امام کے سترے کے ساتھ وہ آپ سنیں گے امام کا سترا جو ہے وہ ان کا سترا ہے. تو اگر کسی نمازی کو جماعت میں سے نکل کے جانا ہے رو کے اندر سے تو وہ سامنے سے گزر کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ
اگر کوئی بغیر سترا کے پڑھ رہا ہے اور اگر مطلب کوئی رینڈملی آپ کے گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سترا نہیں ہے، کوشش تو کریں کہ اس کے آگے سے نہ گزریں، کیونکہ نماز کتنی لمبی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 4 فرض سے زیادہ لمبی نماز تو کوئی نہیں ہوتی ہے، 4 سنت ہوں گے یا 4 فرض ہوں گے، 4 سنت میں بھی دو دو کی یونٹ سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، تو 4 فرض نماز ختم کرنے میں کوئی بہت مطلب ہمارے یہاں کوئی بہت لمبی جو ہے وہ خواتین اسپیشلی نہیں پڑھ رہی ہوتی، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے، تو اگر تو اس کے آگے کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی سترا تو ویٹ کر لیں، پیچھے سے گزر جائیں، ویٹ کر لیں۔ اگر کوئی جگہ نہیں ہے اور خدا نخواستہ بہت کوئی ایمرجنسی ہے، یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ایمرجنسی آ گئی ہے بہت زیادہ کہ آپ کو بس کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ کہا یہ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو سجدے کی جگہ ہے اس سے آگے، یعنی جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ اندازہ آپ کر لیں، جانماز اگر بچھا ہوتا ہے تو جانماز پہ ہی سجدہ کر رہے ہیں، جانماز سے باہر تو نہیں کر رہے ہوتے، تو اس میں یہ کہ اگر بہت کوئی ایمرجنسی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ چھت سے گرنے والا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی کرنٹ لگ جانے والا ہے کسی کو، تو پھر آپ اس کیس میں ایمرجنسی میں اس کے بیونڈ دا پروسٹیشن پوائنٹ، یعنی جہاں پر اس کے سجدے کی جگہ اس کے باہر سے، یعنی اس کے بیونڈ، اس کے پرلی سائڈ سے آپ کراس کریں، لیکن آپ نے اس کے سجدے اور اس کی جو کھڑے ہونے کی جگہ اس کے بیچ میں سے کراس نہیں کرنا، وہ انشاءاللہ آگے والی حدیث آئے گی تو اس میں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب سترا جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں، کچھ جو اسکالرز نے وہ کہتے ہیں کہ ایک زرا جو ہے اس کی لینتھ ہونی چاہیے، زرا جو ہے وہ میئرمنٹ کا یونٹ تھا، اور ایک زرا کتنا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کی جو انگلی ہے، ٹپ آف یور فنگر، ہاتھوں کی، اس سے لے کے کونی تک کا جو فاصلہ ہے، یہ ایک زرا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ یہ ایک زرا ہونا چاہیے جو سترے کی ہائٹ ہے، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 2/3 یعنی 2/3 زرا، جو کہ تقریباً 1 فٹ بنتا ہے۔ جو 1 زرا ہوتا ہے نا، جو آپ کا انگلی سے لے کے ایلبو تک ہوتا ہے، یہ تقریباً 18 سے 20 انچ کے قریب بنتا ہے، اور 2/3 جو زرا ہے وہ تقریباً 1 فٹ کے قریب بنتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ منیمم جو ہے وہ آپ کا جو سترا ہے وہ 1 فٹ کا ہونا چاہیے، 1 فٹ سے مراد اوبیسلی 12 انچ ہوتا ہے، تو یہ آپ کا 2/3 لینتھ ہوگی، یعنی اگر آپ اپنی انگلیوں سے لے کے کونی تک میں سے اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں اور اس میں سے 2 حصے لیں تو تقریباً یہ 1 فٹ بن جائے گا۔ تھرڈ چیز ہمیں پتہ ہونی یہ چاہیے جو اس سے رولنگ ملتی ہے، یہ obviously ہم کیونکہ ایکسپلین کر رہے ہیں اس حدیث کو، تو یہ رولنگ جو ہے یہ آپ کی ڈیٹیل پھر آگے آنے والی حدیثوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ تو سترا جو ہے وہ 1 فٹ لانگ ہونا چاہیے، اور اس کی تھکنس ڈزنٹ میٹر، وہ بھی اگین آگے حدیث آئے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے کہ بے شک وہ ایک نیزے کے جیسا ہی ہو، تیر کے جیسا ہی ہو۔ سترا جو آپ استعمال کریں گے وہ 1 فٹ ایٹ لیسٹ لانگ ہونا چاہیے۔ اب 1 فٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے کمرے میں پیپر ڈسٹ بن ہے، گندی والی ڈسٹ بن نہیں، پیپر والی، جو پیپر جس میں ڈالتے ہیں وہ والی ڈسٹ بن ہے، آپ وہ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا لیڈیز جو پرس اور بیگ ہوتے ہیں وہ یوزلی 1 فٹ اونچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے والے کی بات نہیں کر رہی میں، جو ہمارے بڑے جو جس میں ہم نے پورا دنیا جہان کا سامان ڈال کے ہم لے کے جاتے ہیں، نارملی جو ہمارے بیگز ہوتے ہیں وہ 1 فٹ کے ہوتے ہیں، وہ آپ رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں سترا کے لیے کہ اگر مسجد میں ہے تو ستون ہوتے ہیں، دیوار ہے، یا کوئی ایون جو یہ آپ کی سپارہ پڑنے والی رحل ہوتی ہے، یہ بھی تقریباً 1 فٹ کی ہوتی ہے، بڑی جو رحل ہوتی ہے وہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی جیسے اگر آپ کے پاس 2-3 ٹیشو باکسز ہیں تو ان کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیں، اس سے وہ تقریباً 1 فٹ کا سترا بن جائے گا۔ سو مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی پریمیسز ڈیفائن ہو جائیں، لوگوں نے گزرنا ہے تو وہ اس کے بیونڈ سے گزریں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی نماز خراب کریں، اس میں وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور اگر آپ سترا نہیں رکھ کے پڑھ رہے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے 1 فٹ کی تقریباً اس کی جو ہائٹ ہونی چاہیے، تھکنس میٹر نہیں کرتی، تھکنس ہم آگے پڑھ لیں گے کہ کیا کیا اس میں آپشنز ہو سکتی ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی آسان بنائیں، اپنی زندگی آسان بنائیں، غیر ضروری طور پہ لوگوں کے لیے بھی ٹرائل نہیں بننا اور اپنے لیے بھی گناہ نہیں کمانا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ لوگ ہیں، مطلب اگر گھر کے اندر بھی مہمان آئے ہوئے ہیں یا گھر میں آپ اکیلے نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو پھر سترا سامنے رکھ کے پڑھیں، یہ بہترین چیز ہے آپ کے لیے، کیونکہ obviously پھر اگر نہیں رکھیں گے اور کوئی گزرے گا تو گزرنے والے کو بھی گناہ ہے اور آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر مسجد میں دیکھیں یا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے جیسے یونیورسٹی وغیرہ میں بچیاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو obviously وہ جماعت نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مصلی ہے، اس میں کارپیٹ کے اوپر جا نماز بچھے ہوتے ہیں یا روز ہوتی ہیں، دریاں ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو بھی بچی آئے گی یا کوئی ایون مسجد کے اندر بھی نفلی نمازیں لوگ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آ کے اور اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص لیٹس اسیوم کہ آپ پہنچے ہیں اور ایک آگے والا جو ہے وہ آلریڈی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نماز اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یا وہ آلریڈی نماز ختم کر کے اپنے اذکار کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو وہ جو بندہ جو کھڑا ہوا ہے یا جو بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو بھی اپنا سترا بنا سکتے ہیں۔
کیونکہ جو پروہیبیشن ہے وہ کراس کرنے کی پروہیبیشن ہے، یعنی اگر وہ بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے اذکار کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنا سترا لے کے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب وہ اپنے اذکار کر لے تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ کراس کرنے کا ہے، مسئلہ آلریڈی جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سو رہا ہے تو سوتے میں یعنی اگر وہ سو رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ سوتے میں سے اٹھ جاتا ہے تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کچھ گھروں میں کہ بیڈ کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے کہ ہسبینڈ وائف ہیں، اب اگر ہسبینڈ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وائف جو ہیں وہ سو رہی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا وہ چھوٹا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں کیا کرتے تھے کہ تہجد کی نماز جب پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پاؤں پھیلائے ہوتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سجدے میں جانے لگتے تھے تو ان کے پاؤں کو ہلکے سے ٹیپ کر دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاؤں فولڈ کر لیتی تھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص سو رہا ہے، کوئی ہسبینڈ یا وائف میں سے کوئی سو رہا ہے اور دوسرا اسپاؤس جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے سامنے سونے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ اٹھ بھی جاتا ہے تو وہ اٹھ کے چلا جائے، مطلب مسئلہ جو ہے وہ ایک کھڑے ہوئے شخص کو سامنے سے کراس کرنے کا ہے، لیکن آلریڈی جو بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ اب سمپل سی اس کے اندر چار پانچ چیزیں تھیں۔ اگلی حدیث پہ ہم آ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 181 ہے ہمارے پاس، ایک سیکنڈ، حدیث نمبر 181 ہے ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جسٹ سیکنڈ۔ ہاں جی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سترہ کے متعلق پوچھا گیا، یعنی اب یہ ہم سترہ کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا رہی ہیں کہ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سترہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کی کتنی لمبائی ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل حدیث ہے۔ تبوک جو ہے وہ غزوہ تبوک ایکسپیڈیشن جو تھا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایکسپیڈیشن تھا اس لحاظ سے کہ یہ ٹیکنیکلی امپورٹنٹ کس طرح تھا کہ بڑی مشکل تھی اس ٹائم پہ، ایک تو گرمی کا ٹائم تھا اور رومنس کے ساتھ جو ہے یہ فائٹ پلان ہوئی تھی، یعنی یہ غزوہ جو ہے وہ تھا کہ ان کے ساتھ لڑائی ہونی ہے، آلدو کہ وہاں لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن ٹیکنیکل اس طرح تھا کہ ایک تو گرمی زیادہ تھی، پلس یہ کہ جو مدینہ تھا اس کے اندر کھجور کی جو فصلیں تھیں وہ تیار ہو چکی تھیں، بالکل ڈرائپ ہو کے، مطلب آپ سمجھیں جیسے اتار کے ان کو سکھانے کا ٹائم آ گیا تھا، تو وہ فصلیں خراب ہو جانی تھی، obvious سی بات ہے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا تو پیچھے کھجوروں کو کس نے دیکھنا تھا، پلس یہ کہ سواریاں اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ جتنے اونٹ تھے یا جتنی سواریاں تھیں اس کے حساب سے لوگ زیادہ تھے، تو ٹیکنیکلی یہ ذرا مشکل دقت تھی اس کے اندر، لمبا سفر تھا، گرمی زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ تقریباً اراؤنڈ 30,000 کے قریب جو صحابہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ایکسپیڈیشن میں گئے تھے، اور وہاں پر پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال سترہ کے بارے میں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کتنا سائز ہونا چاہیے۔ سائز اس کا جو ہے نا وہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کیمل سیڈل کے نام سے، کیمل کی سیڈل، جیسے ہارس کی سیڈل ہوتی ہے نا جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں، لیکن یہ بیسیکلی وہ جو آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا تو جو لوگ ماؤنٹینیا جو بیچ والے ایریاز میں رہتے ہیں، بیچ پہ جاتے ہیں، اسپیشلی اگر پاکستان میں آپ کراچی میں جائیں تو وہاں پر اونٹ کے اوپر ایک کاٹھی سی ہوتی ہے، ایک آپ سمجھیں کیونکہ obviously اونٹ پہ بیٹھنا ویسے آسان کام نہیں ہوتا، تو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ سی ہوتی ہے، اور یوزلی اب تو خیر بڑی وہ ڈفرینٹ اسٹائل کی سیٹ پوری وہ ڈولی سی بنا کے بٹھا دیتے ہیں، لیکن جو اگر آپ تھوڑا سا یہ سندھ والے ایریا میں جائیں جہاں پر لوگ پرانے ذرا اسٹائل کی کاٹھی ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے، تو بیسیکلی ایک چیئر سی ہوتی ہے چھوٹی سی جو اس کی کوہان کے اوپر اس طرح سیٹ کی ہوتی ہے، جس کی بیک اگر آپ دیکھیں گوگل پہ سمپل آپ کیمل سیڈل ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس کی پکچرز آ جائیں گی، تو وہ بیک جو ہے وہ تقریباً 1 فٹ کی چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹ اٹھتا ہے یا اونٹ چلتا ہے تو پھر ایک تو آگے گرنے کا بھی چانس ہوتا ہے، کیونکہ جب اونٹ اٹھتا ہے تو وہ بہت ہی عجیب سے طریقے سے اٹھتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اونٹ جب بیٹھا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے وہ بیٹھا ہے تو جب اونٹ اٹھنے لگتا ہے تو وہ پہلے پیچھے کی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے اور پھر وہ آگے کی ٹانگیں اٹھاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ پہلے آگے کی طرف گرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ سو جو سیڈل ہوتی ہے، یہ جو اس کی کاٹھی ہوتی ہے، اس میں آگے کی طرف بھی ایک ہولڈنگ کی چیز بنی ہوتی ہے اور پیچھے کی طرف بھی ایک چھوٹی سی تقریباً 1 فٹ کے قریب لکڑی ہوتی ہے جو کہ پیچھے بھی گرنے سے روکتی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آپ کی لوور بیک کو تھوڑی سپورٹ دیتی ہے، مطلب وہ اوپر تک نہیں سپورٹ دے گی، جسٹ لوور بیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا ہے کہ یہ جو سترہ ہے اس کی بیسیکلی لینتھ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے، اور اونٹ کا پالان جو ہے یہ بیسیکلی کیمل سیڈل کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے والی جو سائڈ پرانے طریقوں والوں میں تھی وہ تقریباً 1 فٹ کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو اس سے ہمیں سترہ کی جو رفلی ہائٹ ہے وہ پتہ چل گئی کہ آپ کا سترہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 1 فٹ
लॉन्ग होना चाहिए। 1 फुट का मतलब 12 इंच, 12 इंच लॉन्ग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इससे हमें ये भी पता चलता है, क्योंकि ये अब ऑब्वियसली ये अपने घर में नहीं थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही ये मदीना के अंदर थे, ये एक एक्सपीडिशन पे आउटडोर थे। तो इसका मतलब ये कि अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हैं तो वो उसमें भी आप कोशिश करें कि रखें सुथरा। बाहर अब मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो अगर इमाम के साथ हैं तो इमाम का सुथरा आपका सुथरा हो जाएगा। अगर आप मस्जिद में अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर मस्ट सुथरा लें ताकि बाकियों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर आप आउटडोर भी जा रहे हैं तो फिर आप आउटडोर भी सुथरा ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी ये सुथरा जो है इसके बारे में बेसिकली थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी है, लेकिन जैसे हम आगे हदीसों में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हाईली रिकमेंडेड सुनना है बेसिकली। ठीक है, वो और उसके अंदर डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो ये छोटी सी हदीस थी 181। इसमें आपको पहली वाली हदीस में पता चल गई सुतरा की इंपॉर्टेंस, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी को पता चल जाए कि नमाजी के आगे क्रॉस करना कितना बड़ा गुनाह है तो वो 40 ईयर्स तक उधर ही खड़ा रहे। इससे पहली हदीस से हमें इंपॉर्टेंस पता चली। सेकंड हदीस से हमें सुतरा की लेंथ पता चल गई। ठीक हो गया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अगली हदीस पे जाते हैं। तो हदीस नंबर 182 से हमें अगली डिस्क्रिप्शन पता चलेगी। हजरत सबरा बिन माबद रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अदा करते वक्त तुम में से हर एक को सुतरा ज़रूर ही कायम करना चाहिए, अगरचे तीर ही सही। ये मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है और हसन हदीस है ये। ठीक हो गया। सो अब ये भी अगेन छोटी सी हदीस है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर तो पहली चीज़ आप किसी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 10 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, बच्चे हैं और भी इर्द गिर्द लोग हैं, तो फिर तो सुथरा सामने रखना ऑब्लिगेटरी है, वाजिब है, यानी फ़र्ज़ है बेसिकली। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने लिए भी आसानी करेंगे और आप दूसरों के लिए भी आसानी करेंगे। जैसे अगर किसी घर में आपको पता है कि आपके 3-4 बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, घर के अंदर लोग मौजूद हैं, तो फिर आप मस्ट रखें सुथरा, ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा ताकि उनके लिए दिक्कत ना हो। अब सुथरा रखना क्या मकसद है कि आप कोई चेयर रख लें, आप डाइनिंग टेबल की चेयर, अगर आप डाइनिंग रूम में पढ़ रहे हैं तो डाइनिंग टेबल की चेयर रख लें, या वो जो सर्विंग छोटी वाली टेबल होती है टी की, वो अगर पढ़िए ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हैं वहाँ वो रख लें। ठीक है, अगर बेडरूम में पढ़ रहे हैं, अगर अगर तो आपको पता है कि बेडरूम में कोई नहीं आएगा, आपका बेडरूम है उसमें कोई नहीं आएगा, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, फिर मुस्तहब है, फिर अगर रखना चाहें तो रख लें। अगर आपका बेडरूम इस तरह है कि आपकी सिस्टर या कोई और शेयर करता है तो फिर कोशिश करें कि बेड को के एंगल पे अगर पढ़ सकते हैं कि सामने बेड आ जाए तो ठीक है, या आपके कोई टेबल आ जाए, साइड टेबल आ जाए, या डस्टबिन, मैंने जैसे बात की कि जो पेपर डस्टबिन होती है हमारी वो साफ़ होती है, उसमें सिर्फ कागज़ होते हैं, वो रख लें। कोई कुशन एक के ऊपर एक करके, जैसे फ्लोर कुशन होते हैं वो 2-3 कुशंस रख लें, या इवन टेक लगाने वाले कुशन होते हैं। तकिया जो है वो आप ले सकते हैं, 2 पिलोज जो हैं वो अक्सर फ्लफी जो तकिया होती हैं वो एक के ऊपर एक अगर आप रखेंगे तो वो 1 फुट की हो जाती हैं। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन हो कि आपको पता है कि घर के अंदर लोग हैं और ये किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बच्चा आ सकता है, तो फिर आपके ऊपर सुथरा रखना कंपलसरी है। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, घर में कोई है ही नहीं, तो फिर सुथरा रखना मुस्तहब है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई है ही नहीं, तो फिर आप रख लेंगे तो ऑब्वियसली सवाब का काम है, क्योंकि हाईली रिकमेंडेड सुनना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे हमें 3 चीज़ें और 3 जो पॉइंट्स हैं वो और इसमें इंपॉर्टेंट है कि सुथरा रखना किधर है। इसमें 3 डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से आप चल सकते हैं। एक तो स्कॉलर्स कहते हैं कि 3 ज़िरा, ज़िरा हमने क्या कहा था कि उंगली की टिप से लेकर कोनी तक का जो डिस्टेंस है वो ज़िरा है। तो 3 ज़िरा के फासले पे, यानी आपके पाँव से लेके 3 ज़िरा का एक रफली फासला जो है वो आप वहाँ पर रख सकते हैं सुथरा। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसका कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, उर्फ के हिसाब से। उर्फ क्या था, हमने कहा था कि कोई भी ऐसा ट्रेडिशन जो लोगों के अंदर शुरू से चला आ रहा हो लेकिन वो शरीयत के अगेंस्ट ना हो, ये एक उर्फ की आसान सी डेफिनेशन है। तो उर्फ के हिसाब से यानी जनरली लोग जितने डिस्टेंस पे सुथरा रखते हैं आपकी मस्जिद में या घर में, आप उतने डिस्टेंस पे रख लें। और तीसरी चीज़ ये कि इस जगह पे आप रख लें कि आप जहाँ पर सजदा कर रहे हैं बस उसके आगे रख लें। जैसे अगर आपको सजदा करने में आपको पता है कि मैं जानमाज के एज पे सजदा कर रही हूँ, तो सजदे एक ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे जानमाज हैं हम उसके ऊपर ही खड़े होते हैं और हम कोई कितना भी लंबा क्यों ना हो वो सजदे में जानमाज से बाहर नहीं निकल जाता। तो आप जानमाज के बिल्कुल सामने रख लें। तो ये भी डिस्टेंस आप रख सकते हैं कि जहाँ आपका सजदा जानमाज के अंदर एज पे हो रहा है उसके बिल्कुल साथ आप सुथरा रख लें आगे। तो ये तीनों पोजीशंस रखी जा सकती हैं एज पर कन्वीनियंस, चाहे 3 ज़रा पे रख लें, चाहे जो आपकी लोकल सोसाइटी के अंदर लोग अगर थोड़ा आगे रखते हैं, लेकिन इतना भी दूर ना रखें कि जैसे मस्जिद में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आप 5 फुट अपने जानमाज से आगे रख लें, तो एक्स्ट्रा जगह ऑक्युपाई कर लें, ये ज्यादती भी नहीं करनी है आपने। इतना रखें कि कन्वीनियंट हो बाकियों के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक हो गया। सो इस हदीस के अंदर आपको ये समझ आती है कि अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर मुस्तहब है, और अगर आप लोग हैं इर्द गिर्द तो फिर मस्ट है कि आप सुथरा रखें। सो इस हदीस के अंदर हमें ये रूलिंग समझ आती है।
183 नंबर पे आ जाते हैं हम। 183 नंबर जो है वो हमारे पास है अबू ज़र अल-गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है, और उनसे रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द की नमाज को जबकि इसके आगे पालान के पिछले हिस्से के बराबर सुतरा ना हो, औरत गधा और काला कुत्ता तोड़ देता है। इस हदीस में ये अल्फाज भी मरवी हैं कि काला कुत्ता शैतान होता है। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, और इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत भी है, मगर इसमें कुत्ते का जिक्र नहीं है। नीज़ अबू दाऊद और निसाई ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसी तरह नकल किया है, मगर इसमें हदीस का आखिरी हिस्सा नहीं है, और औरत के मुतालिक हाइज़ा होने की कैद लगाई गई है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर बात हो रही है कि पहला वाला जो हमने पढ़ा है, वो पहली वाली जो मुस्लिम की है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी ने सुतरा नहीं रखा और उसके आगे से खातून गुजर गई, यानी कोई औरत, कोई गधा या ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, तो उसकी नमाज टूट जाएगी। और इसके अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा वर्डिंग है वो ये है कि काला कुत्ता शैतान होता है। अगर आपको याद हो तो हमने तहारत के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, जो मैंने आपको बताई थी कि कैमल्स के बारे में और डॉग्स के बारे में। और अगर आप जिन वाला मेरा लेक्चर सुनेंगे तो उसके अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की है कि जो जिन होते हैं वो तीन तरह के उनकी टाइप्स होती हैं, और उसमें से एक टाइप वो होती है जो अपनी शक्ल चेंज करके आ सकती है, यानी फिजिकल फॉर्म में आ सकते हैं। और फिजिकल फॉर्म में यूजुअली वो काले सांप या काले कुत्ते की फॉर्म में आते हैं, मोस्टली, हमेशा नहीं बट मोस्टली। ठीक हो गया। तो उसमें ये चीज़ मेंशन की जा रही है क्योंकि जिन जो है वो बेसिकली, जिन क्या है, वो एक और मखलूक हैं, और उसके अंदर भी काफिर और मुसलमान होते हैं। तो जिनों में जो काफिर जिन होते हैं उसको शैतान कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सूरह कहफ में भी अल्लाह ताला ने कहा कि जो शैतान था वो जिन है, और उसने अल्लाह ताला के अमर से इनकार किया। तो हमें ये पता है कि जो शैतान है वो जिन है बेसिकली, और जिनों में जो काफिर जिन है या जो रिबेलियस जिन, जो डिसबिलीविंग जिन है, उनको शैतान कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो इब्ने अब्बास हैं उन्होंने भी इसी तरह नकल किया है, लेकिन उन्होंने हाइजा औरत की कैद लगाई। हाइजा से मुराद ये होगा कि अडल्ट, ठीक है, अडल्ट औरत की बात हो रही है। हाइजा का मतलब वो मेंस्ट्रुएशन वाली से ज़्यादा अडल्ट औरत की बात हो रही है बेसिकली। तो इस हदीस की हम रूलिंग्स आगे देखते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली सुतरा जो है वो इम्पोर्टेंस उसकी हमें पता चलती है कि अगर तो सुतरा है, क्योंकि अगर आप अल्फाज देखें कि उन्होंने कहा है कि मुसलमान मर्द की नमाज को जब इसके आगे पलान के पिछले हिस्से के बराबर सुतरा ना हो, यानी अगर सुतरा नहीं होगा तो ये तीन चीजें सामने से गुजरेंगी, तो मर्द की बात हो रही है। मर्द यानी अगर औरत नमाज पढ़ी तो औरत के सामने से औरत गुजरने से नहीं हो रही, मर्द की बात हो रही है। तो मर्द की नमाज जो है वो टूट जाएगी या कट जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सुतरा जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको अपना पॉइंट मार्क करना है जिसके आगे से ना तो आपकी नज़र उससे आगे जाए, और उसके आगे से कोई और गुजरना चाहे तो वो इजीली गुजर सके। अब इसके अंदर जो इस हदीस को लेके तीन डिफरेंट ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स के। पहला ओपिनियन ये है कि जो प्रेयर है, यानी जो मर्द की नमाज है, वो टूट जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, और उसको अपनी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये पहला ओपिनियन है। ठीक है। दूसरा ओपिनियन ये है कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नमाज इनवैलिड नहीं होगी, लेकिन नमाज का रिवॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। अब रिवॉर्ड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने सुतरा नहीं रखा हुआ। ये उसकी गलती है बेसिकली, कि उसने सुतरा क्यों नहीं रखा, जब उसको बताया गया है कि अगर बंदे हैं, जैसे हमने बात की कि घर में बंदे हैं तो आपने सुतरा रखना है। या इवन आप अगर जंगल में भी जाके प्रे कर रहे हैं, प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, अपनी सलाह ऑफर कर रहे हैं, तो सुतरा आप रखें। तो दूसरी जो ओपिनियन है, पहला ओपिनियन तो ये है कि नमाज गई आपकी, मतलब इनवैलिड होगी, आपको दोबारा पढ़नी है। सेकंड ओपिनियन ये है कि स्कॉलर्स कुछ कहते हैं कि प्रेयर जो है वो इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड है, लेकिन उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तीसरी ओपिनियन इसमें यह है कि ये हदीस जो है वो एब्रोगेट होगी। एब्रोगेट का मतलब ये है कि मनसूख हो गई है। अब हमेशा याद रखें कि कोई हुक्म जो है, आपकी अम्मी ने आपको कोई चीज़ कहा कि अंडे ला दो, अब अंडे ला दो, लेकिन अम्मा ने अपना हुक्म जो है या अपनी जो बात है वो कैंसिल कर दी, क्योंकि अम्मा दोबारा आके कमरे में कहेंगी कि नहीं मुझे अंडे नहीं, मुझे चीनी चाहिए। तो आपको बेसिकली अम्मा अगर कहेंगी कि तुमने मुझे अंडे नहीं ला के दिए, तो आप कहेंगे कि आप दोबारा मेरे कमरे में आई थी और आपने मुझे कहा था कि अंडे नहीं चीनी ला दो। तो आपके पास प्रूफ है कि अम्मा ने पहले एक बात कही, और उसके बाद अम्मा दोबारा कमरे में आई और उन्होंने कहा कि अंडे नहीं, मुझे चीनी चाहिए। तो आपके पास प्रूफ है कि आपके पास एक जो कैंसिल करने वाली वर्ड्स हैं वो मौजूद हैं पहले ऑर्डर को। तो इसको कहते हैं नासिख और मनसूख, यानी मनसूख किसी चीज़ का कैंसिल होने के लिए आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो अगर ये कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये हदीस मनसूख हो गई, अब उसके ऊपर वो दलील जो देते हैं, एविडेंस जो देते हैं, वो क्या देते हैं? एक तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, जो बड़ी मशहूर हदीस है, आप लोगों में सुनी भी होगी किसी ने,
کہ شارٹلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے وہ جماعت جب کھڑی ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ ینگ صحابی تھے، تو وہ نماز کے اندر تھوڑا لیٹ ہو گئے، وہ جلدی جلدی جو ہے پیچھے سے آ رہے تھے، اپنی جو فیمیل گدھا تھا، گدھی جو تھی اس پہ رائڈ کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اوپر سے گھوم کے جانے میں اگر میں نماز جوائن کروں گا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، تو انہوں نے ادھر ہی اتر کے اور گدھی جو تھی، جو فیمیل ان کی ڈونکی تھی، اس کو چھوڑ دیا اور نماز جوائن کر لی، تو وہ جو گدھی تھی وہ نماز میں ادھر سے ادھر صفوں کے آگے سے، مطلب جو امام کے آگے سے اب ادھر ادھر گھومتی رہی، اور کسی کی بھی نماز باطل نہیں ہوئی۔ تو اس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک تو ایویڈنس ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی بھی میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اوبیسلی عورت تھیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ لیٹی ہوتی تھیں، مطلب وہ اپنا سو رہی ہوتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو جب تہجد میں سجدے کا ٹائم آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹیپ کرتے تھے اور وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اوبیسلی وہ بھی ان کے آگے موجود تھیں، تو اگر یہ والی حدیث ایبروگیٹ نہ ہوئی ہوتی تو ان کی نماز قطع ہو جاتی۔ سو لہٰذا اس میں تین اوپینینز ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں حکم ایسا کیوں دیا گیا، تو امپورٹنٹ حکم اس لیے یہ اس قسم کا یہ ساری حدیث ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے لیے سب سے بڑا ٹرائل ہے۔ ہمیں یہ حدیث بھی پتا ہے کہ دوسرا سے ہم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے، جو میری امت کے مرد ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا یا ٹرائل ہوگا وہ عورتیں ہوں گی۔ سو عورتیں بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کی عقل بالکل زیرو ہو جاتی ہے، ان کی تختے الٹنے میں، ان کی جو امپائرز ہیں وہ گرانے میں ایک عورت نے ان کو بیوقوف بنا کے اور سارا کام جو ہے نا وہ کام خراب کر دیا ہوتا ہے۔ تو جو بندوں کی عقل ہے وہ اکثر خواتین کی محبت میں جو ہے وہ چل پڑتی ہے۔ سو لہٰذا خواتین بہت بڑا ٹرائل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اوبیسلی ایک نیچرل اٹریکشن ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مردوں کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی اسی لیے کور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے اٹریکشن بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھی ہے، اور دونوں کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، دیکھیں مرد کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور عورت کو دکھانے کا شوق ہوتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کو کیا پسند ہے اور عورت کو کیا پسند ہے، تو مرد جو ہے وہ اس کو عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو مرد کو کیا حکم دے دیا گیا پرائمریلی، ویسے تو دونوں کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی گئی ہے وہ کہا گیا ہے مرد کو نیچے نظر کر لو، مرد کو جو ہے وہ نقاب لگا کے گھومنے کا آرڈر نہیں دیا گیا، اور عورت کے اندر جو فطرت ہے وہ کیا ہے، دکھانے کی، اس کو شو آف کر کے اپنا آپ، اپنی خوبصورتی، اپنی اچھائی، اپنی نزاکت دکھا کے خوشی ملتی ہے، وہ اپنی امپورٹنس فیل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ڈھک لو، اپنے آپ کو چھپا لو کہ کسی نامحرم مرد کی تم پہ نظر نہ پڑے۔ تو لہٰذا جو عورت ہے وہ اٹ سیلف کیونکہ ٹرائل ہے مرد کے لیے، اور اس میں یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر عورت گزرے گی مرد کے آگے سے، اس لیے لہٰذا یہ کہا گیا کہ اگر ایسی سچویشن میں مرد کے آگے سے وہ عورت گزرتی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سملرلی جو بلیک ڈاگ ہے وہ بھی ہم نے بات کی کہ جن ہے، شیاطین میں سے ہیں، لیکن ہر کالا کتا شیطان نہیں ہوتا، موسٹلی جو کالے کتے ہوتے ہیں وہ جو جن ہیں وہ ان کی فارم میں اپیئر ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر وہ کراس کر جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور ڈونکی کے کیس میں ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ حکمت کیا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا، اس لیے ہم اس کو سنتے ہیں اور ہم اس کو ایز اٹ از مانتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ میں پیچھے کرتی ہوں، دیکھیں اس کے ورڈ دیکھیں کہ اگر اس کے پاس سترا نہیں ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے سترا رکھا ہوا ہے تو پھر ٹینشن نہیں ہے، اگر سترا نہیں ہے تو پھر یہ جو تینوں چیزیں ہیں، چاہے ہم اس میں آرڈر اسکالر کا فرسٹ اوپینین لے لیں، کیونکہ یہ بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے، جو فرسٹ اوپینین بھی ہے کہ انویلڈ ہو جائے گی، تو آپ اپنی نماز، کیونکہ یہ دیکھیں تینوں اوپینین ہے نا ہمارے پاس، تو اور اللہ جانتا ہے کہ یہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، کیونکہ تینوں کو اسٹرانگلی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سپورٹ کیا ہے اسکالرز نے، تو لہٰذا ہمیں جب اس قسم کی سچویشن آ جائے کہ جہاں پر تین اوپینینز ہیں اور ہم اپنی نماز کو رسک نہ اس پہ لینا چاہیں، تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ سترا سامنے رکھ لیں، تاکہ اگر وہ ایبریگیٹ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، سترا تو ہائیلی ریکمینڈڈ سننا ہے ہی، ہمیں ثواب مل رہا ہے، اگر وہ اس والے سیکنڈ اوپینین پہ آ رہی ہے کہ اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ پریئر تو ویلڈ ہے بٹ ریوارڈ نہیں ملے گا، تو ہمیں ایسی نماز بھی نہیں پڑھنی جس میں صرف اٹینڈنس لگے اور ہمیں ثواب ہی نہ ملے، اور جو پہلا اوپینین تھا اس میں تو بالکل ہی ڈینجر زون میں آ جائیں گے کہ نماز ہی انویلڈ ہوگی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لہٰذا سترا ضرور سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 184 نمبر ہمارے پاس حدیث ہے،
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے اور کوئی آدمی اس کے سامنے، یعنی سامنے سے مراد یہ کہ سترہ اور نمازی کے درمیان کا فاصلہ، یعنی ایک تو سترہ کے بیونڈ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ تو ہم نے کہا کہ پرمیسیبل ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا سترہ اور آپ کے بیچ میں، یعنی آپ کے جانماز کے اوپر سے اگر کوئی گزرنا چاہیے، اس بندے کی بات ہو رہی ہے، تو نمازی کو چاہیے کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر گزرنے والا پھر بھی باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان بصورت انسان ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ جو ہم من الجنتی والناس کہتے ہیں نا، شیاطین جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی، تو یہ انسانوں میں جو شیطان ہے یہ وہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہے، فار دیر از سیٹن ود ہم، یعنی شیطان اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کو جو ہے وہ ورگلا کے اور آپ کی نماز خراب کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے وہ بیسیکلی آپ کے جانماز کے اوپر سے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سامنے سترہ رکھا ہوا ہے، اب کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے سترہ اور آپ کے بیچ میں سے، یعنی آپ کے جانماز کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو اس میں رولنگز ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو یہ کہ جو ڈیول ادھر ہے، وہ ڈیول پرائمریلی جو شیطان جو انسانوں میں، یعنی ریبیلیس اور جو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل انسان ہے، جو شیاطین جو مختلف قسم کے آپ سمجھیں کہ برائیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سترہ اور آپ کے بیچ میں سے اگر کوئی گزرنا چاہے اس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس کو اشارے سے روکیں، اگر کوئی اس طرح گزرنا چاہتا ہے تو اس کو اشارے سے روکیں۔ اگر اشارے سے وہ نہیں رکتا تو اس کو ہاتھ سے، یعنی آپ نے جیسے اگر رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے، تو تھوڑا سا ہاتھ آپ ایسے کر کے، اب آپ کو نظر تو نہیں میں آ رہی کہ ایسے میں کیسے کر کے بتا رہی ہوں، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی کہ جیسے آپ نے کسی کو روکنا ہوتا ہے تو آپ نماز میں اپنا خشوع اور خضوع بھی قائم رکھیں، اور ہاتھ سے پہلے اس کو اشارہ کریں، پھر اگر اشارے سے نہیں رکتا تو ہاتھ سے پیچھے کریں، اور اگر ہاتھ سے نارمل ہاتھ سے پیچھے کرنے سے بھی نہیں رکتا تو پھر پیچھے ہلکا سا اس کو دھکا دے دیں، لیکن آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی کو روکنا ضروری ہے، obligatory ہے، کیونکہ وہ ہماری اور ہمارے سترے کے بیچ میں ہماری نماز کے اندر وہ خرابی نہ کرے، چاہے وہ مسلمان ہے یا ڈس بلیور۔ لیکن اگر آپ کو، یعنی یہ سیکنڈ رولنگ ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہے یا ڈس بلیور ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے، بیچ میں سے گزرنے سے روکنا ہے۔ اگر ہلکے اشارے سے نہیں رکتا تو ہلکے سے ہاتھ سے اشارہ کریں، ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے نہیں رکتا تو پیچھے دھکا دے دیں اس کو۔ لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں نیٹ کے اوپر ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں آئی تھنک میں نے کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر کوئی نمازی جو ہے وہ پلین کے اندر اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے سامنے سے کوئی فارنر تھا جس کو نہیں پتا تھا کہ کیا گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا، تو اس نے پہلے تو اس طرح روکا، لیکن اس کو نہیں سمجھ آئی، پرابلی اس کو واش روم جانا تھا یا کیا چکر ہوا، تو وہاں پر اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ اچھا خاصا سین کریٹ ہو گیا۔ تو آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ اگر تو اس آپ کو لگتا ہے کہ یہ فتنہ کوئی مطلب اگر آپ نے اس کو زیادہ دھکا دیا یا لڑائی جھگڑے کی نوبت آ رہی ہے، تو پھر آپ نے اتنے لیول تک فتنہ نہیں لے کے جانا کہ وہاں پر خون خرابہ ہو جائے اور لڑائی اور جو ہے نا وہ مکے اور گھوسے چل رہے ہوں، یہ لیول تک آپ نے نہیں آنا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شریعت ہمیں کبھی بھی پرمٹ نہیں کرتی کہ اگر ایک چیز جو ہارم ہے یا کوئی برائی ہے اس کو ریپیل کرنے کے چکر میں ہم میسو لیول کی برائی کریٹ کر دیں، یعنی چھوٹی جو غلطی ہے اس کو صحیح کرنے کے چکر میں ہم بڑا نقصان کر لیں، یہ اسلام الاؤ نہیں کرتا۔ تو اتنے لیول تک آپ نے لڑائی مار کٹائی اور یہ جو ہوتا ہے نا صحیح تشدد والی سچویشن، اس پہ نہیں آنا۔ کوشش کریں کہ صلح صفائی کے ساتھ ہی اس کو پیچھے ہلکا دھکا دیں، یوزلی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو پھر آپ نے سچویشن اپنے ہاتھوں میں، وہ کہتے ہیں نا قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا آپ نے کہ بعد میں آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے۔ چوتھی اس میں رولنگ یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ پھر obviously لڑائی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہتے، تو جو گزرے گا جو سن ہے وہ اس کے اوپر ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے حساب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اگین آپ کی انٹینشن کیا ہے کہ آپ سین کو بہت کریٹ نہیں کرنا چاہتے، بہت فساد نہیں کریٹ کرنا چاہتے، تو اس لیے اگر وہ گزرے گا پھر بھی گزرے گا تو پھر obviously اس کے اوپر گناہ ہے، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی حرکتیں سترا رکھے بغیر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے سترا ہی نہیں رکھا ہوا اور پھر بھی وہ شخص گزر رہا ہے، وہ پھر آپ کیونکہ آپ نے کوئی اپنی باؤنڈری نہیں مارک کی، اس کیس میں اگر وہ آپ کے جانماز کے سامنے سے گزر رہا ہے، جانماز کے اوپر سے گزر رہا ہے، آپ روک رہے نہیں رک رہا، تو اس میں گناہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے سترا رکھا ہی نہیں، آپ نے اپنی ریجن مارک ہی نہیں کیا، تو وہ اگر کہیں سے بھی گزر رہا ہے تو اس میں پھر گناہ آپ کے ذمہ ہے۔
اچھا، مسجد رام اور مسجد نبی کے اندر تھوڑا سا ٹیکنیکلی ڈفرینس ہو جاتا ہے، کیونکہ اسپیشلی حج یا بہت زیادہ رش کے موقع کے اوپر اگر آپ ستھرا رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن اس طرح بھی پرابلم ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ستھرا اگر آپ رکھیں گے، بیگ رکھیں گے، کوئی بھی چیز رکھیں گے، تو یا تو لوگ اس پہ سے ٹرپ کر کے گرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جب رش ہوگا تو آپ تو پڑھ رہے ہیں لیکن لوگ گزر رہے ہیں، یا تو آپ کے بیگ کے بکل کے اندر یا ہینڈل کے اندر پھنس کے کوئی گرے گا اور وہ پھر زیادہ نقصان ہوگا، یا آپ کے بیگ یا جو بھی چیز آپ نے رکھی ہے اس کو کک پڑے گی اور وہ آگے آگے آگے، تو آپ کو نماز توڑ کے اپنا بیگ پکڑنا پڑ جائے گا، کیونکہ وہ جب لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو انہوں نے اگر ٹھوکر لگتی ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ اس کیس میں اگر سترا رکھ سکتے ہیں، رش کم ہے تو رکھ لیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو کیونکہ کراؤڈی بہت زیادہ ہے جگہ، اور obviously وہاں پر پھر آپ نے وہی جو ہم نے بات کی کہ لیسر ہارم از بیئریبل ایز کمپیئر ٹو دا گریٹر ہارم، کہ اگر چھوٹا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بیئریبل ہوگا بڑے نقصان کے، کیونکہ اسپیشلی حج وغیرہ کے موقع پہ یا جب اسپیشلی رمضان کی جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص گر گیا تو اس میں وہ اسٹیمپیڈ والی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ باقی لوگ پیچھے سے اگر ریلا آ رہا ہے لوگوں کا اور وہ پھر دھکا پڑ گیا ہے اور ایک دو لوگ گر گئے تو خدا نہ خواستہ اس میں کسی کا بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیس میں اگر آپ رکھ سکتے ہیں، سچویشن دیکھ لیں تو رکھ لیں، اگر نہیں رکھ سکتے اور کوئی گزر رہا ہے تو جسٹ بیکاز کہ مسجد حرام یا مسجد نبی جو ہے اس کے اندر اس طرح کی سچویشن میں بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، تو اس کیس میں اگر وہ کوئی گزر بھی جاتا ہے تو وہ پھر اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے۔ آپ جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ اگر سترا رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نیت بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات بھی جانتا ہے، کیونکہ obviously اگر رش زیادہ ہے تو پھر ہمیں زیادہ گریٹر نقصان نہیں کرنا کہ کوئی گر جائے یا کوئی بیچارہ دب جائے، یا آپ کی کوئی چیز ہے، آپ کا بیگ ہے، وہ کہیں کک ہو کے دور چلا جائے پھر آپ کو نماز توڑ کے جانی پڑے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایز پر سچویشن اگر رش وغیرہ کا ایشو ہے تو آپ وہاں پر ڈیسیجن لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو برداشت ہے یا جو ایشوز ہیں اس کے علاوہ اس سے زیادہ آپ کو نہیں پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 185 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اپنے سامنے کوئی چیز گاڑ لے یا قائم کر لے، اگر کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکے تو اپنی لاٹھی ہی کھڑی کر لے، اگر لاٹھی بھی ممکن نہ ہو تو زمین پر خط ہی کھینچ دے، خط کا مطلب ہے لائن، کھینچ لے، اب آگے سے گزرنے والے نمازی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور جس کسی نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ حدیث مسترب ہے، یعنی یہ مسترب ایک ٹائپ ہوتی ہے جس میں کانفلکٹ ہوتا ہے یا یہ ضعیف کی ایک ٹائپ ہے، اس نے صحیح نہیں کہا، وہ غلطی پہ ہے، بلکہ یہ حدیث حسن کے مرتبے پہ ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی حدیث جو ہے اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کو رکھ لیں، یعنی اگر کوئی چیز جیسے اسٹک وغیرہ ہے تو اس کو گاڑ لیں، اگر دستیاب نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، اچھا لاٹھی اب آج کل کے زمانے میں شہروں میں تو ہم لاٹھی نہیں کیری کرتے، لیکن اگر آپ کبھی گاؤں وغیرہ میں چکر لگے آپ کا یا ماؤنٹینیس ایریاز میں تو وہاں اکثر لوگ ابھی بھی کوئی اسٹک جو ہے وہ اپنی اٹھا کے چلتے ہیں، کیونکہ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے اسٹک جو ہے اس کے ملٹیپل فنکشنز، پرانے زمانے کے لوگ یا جو دیہات میں ہیں ان کے لیے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کوئی جو یہ اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں یا کوئی جانور ہے کوئی اچانک سے نکل کے کوئی آ جاتا ہے تو اس کو obviously وہ گن تو کیری نہیں کر کے جائیں گے نا ہر جگہ، تو اس قسم کی چیزیں، یا سانپ نکل آیا ہے یا کوئی بچھو نکل آیا ہے تو ڈنڈے سے وہ مار دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنرلی بھی اگر کوئی جیسے جو لوگ اب تو واش رومز ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن پرانے زمانے میں جو لوگ کہیں اگر جنگل میں یا کہیں جا رہے ہوتے تھے تو اگر واش روم یوز کرنا ہوتا تھا تو وہ جگہ کو نرم کرنے کے لیے کوئی جیسے مٹی اگر سخت ہے کسی جگہ پہ تو obviously چھینٹیں پڑیں گی واش روم ٹوائلٹ یوز کرنے میں، تو وہ جگہ کو کھود کے ہلکا سا نرم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اسی طرح پھر اگر کہیں پر نماز پڑھنی ہے تو کیا کرتے تھے وہ اپنا ڈنڈا سامنے کھوس کے یعنی اس کو زمین کے اندر لگا دیتے تھے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، تو اس سے دور سے کوئی بندہ جا بھی رہا ہوتا تھا اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سامنے اس کا سترا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اسٹک ہے، کوئی ایرو ہے، کوئی اسپیئر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو آپ لگا دیں سامنے، وہ آپ کے سترے کا کام کرے گی۔ اور جو لاسٹ لائن ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو زمین پہ خط کھینچ دیں۔ اب یہ جو خط کھینچنے یعنی ڈرا ا لائن ہے، یہ جو جگہ ہے اس پہ اسکالرس کا ڈفرینس ہے کہ لائن جو ہے وہ کیا سترے کا کام کرے گی یا نہیں۔ سو اس میں جو میرے ٹیچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو اس میں
उनकी टीचिंग है, वो ये कहते हैं कि लाइन जो है वो सुतरे का काम नहीं करेगी। सुतरा, क्योंकि हमने पीछे देख लिया जो तबूक वाली हदीस है कि वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बता दिया कि 1 फुट की हाइट होनी चाहिए। तो लाइन जो है उसकी कोई हाइट नहीं है, और प्लस लाइन जो है वो सिर्फ जो करीब आएगा उसको नजर आएगी। दूर से जो शख्स है जो गुजरने के लिए तैयार है, हो सकता है मिट्टी में लाइन आपने खींची है तो मिट्टी से हवा चले वो मिटी जाए, तो उसको नहीं नजर आएगी। तो सुतरे का मकसद ये है कि वो दूर से जो आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं उनको नजर आ जाए कि ये उसका ये आपकी प्रेमिसेस है नमाज पढ़ने की। तो जिन लोगों ने इसको ज़ईफ या मुस्तरब उसमें कहा, उसके अंदर इस्तराब यही चीज़ को कहा कि जो लाइन वाली बात है ये सही नहीं है। तो आपने याद रखना है कि लाइन वाली बात आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी हदीस है उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइट दे दी है सुतरे की। लिहाजा कोशिश ये करें कि इसमें से लाइन वाला सेक्शन को ना फॉलो करें, और जो 1 फुट वाली चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इस वक्त हमारे पास कोई मसला नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1 फुट से ज़्यादा या 1 फुट हाइट की होती हैं, उनको हम सामने रख सकते हैं। प्लस ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें, अगर इसी हदीस के अंदर शुरू में कह दिया है कि अगर नहीं है आपके पास लाठी है कोई चीज़ है तो आप उसको ज़मीन पर गाड़ दें, वो भी इनफ है। इससे हमें ये पता चलता है कि सुतरा जो है वो पतला, बेशक वो एक स्पीयर या एक नेज़े या लाठी या एरो की पतला पतला जितना मर्जी हो, लेकिन हाइट जो है वो हमने पीछे वाली हदीस से ले ली कि वो 1 फुट का होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आखिरी हदीस आ जाती है 186 नंबर, छोटा सा बाब है, देखें हम 45 मिनट्स में तकरीबन हमारा हो जाएगा ये पूरा। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, अलबत्ता सामने से गुजरने वाले को हत्तुल वसे रोकने की कोशिश करो। अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया और इसकी सनद में ज़ोफ है। ज़ईफ़ हदीस जो है, अगेन ये दोनों हदीसें जो आपको दी गई हैं पिछली वाली और ये वाली, वो इसलिए है कि ये अगर आपको कभी इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड हो जाएं या आपको व्हाट्सएप पे आएँ या कोई पर कहीं पर टिकटॉक पे सुनने को मिले, तो आपको पता हो कि इनके अंदर रूलिंग क्या है और ये इसकी डिटेल पता हो। ठीक है। अच्छा, अब इस हदीस के अंदर भी जो है ना वो मसला क्या है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, नथिंग कैन ब्रेक सलाह, यानी कोई भी चीज़ नमाज को नहीं काटती, तो ये हमें पिछली हदीस में मिल गई कि कोई भी शख्स अगर आपकी नमाज को क्रॉस करेगा तो नमाज जो है वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी, यानी नमाज जो है वो, जैसे स्पेशली जो औरत और डॉगी वाली जो हमने हदीस पढ़ी है, तो हमें पीछे से वो हदीस मिल गई कि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉस कर ले तो नमाज बातिल नहीं होगी। ठीक है। तो नथिंग कैन इंटरप्ट वाला जो है ना वो हमें इसके अंदर सही नहीं है बात। लेकिन अलबत्ता जो सेकंड पार्ट है इसका कि हत्तुल वस से रोकने की कोशिश करे, यानी वही बात जो है कि हमने कहा था कि हाथ से पहले इशारे से रोक ले, और अगर इशारे से नहीं रोक सकता तो थोड़ा सा हाथ से लाइक आगे करके रोक ले, और अगर आगे करके भी नहीं रोक सकता तो फिर हल्का सा धक्का दे दे। तो लिहाजा फर्स्ट पार्ट इसका जो है ना वो ज़ईफ़ है, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रडिक्शन में हमें पीछे हदीसें मिलती हैं, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो करेक्ट है कि वो जो भी कोई गुजर रहा हो उसको रोकने की कोशिश करे। ठीक है। सो इसकी बस ये छोटी सी रूलिंग थी, इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबी नहीं है रूलिंग्स, छोटी छोटी रूलिंग्स थी। ये बाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया आज। इसकी एक ही क्लास थी। अगले अब इंशाल्लाह ईद के बाद जब हम शुरू करेंगे तो ईद के बाद वाली जो है वो नमाज में खुशू और खुजू का जो बयान है वो हम बाब शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आगे हमारे जो मस्जिद का बयान और इस तरह के जो बाब हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जो सिफ़ात है उनका बयान, वो वाले बयान अब शुरू हो जाएंगे चैप्टर्स। सो आई होप कि क्लास छोटी सी थी, आसान सी थी, कुछ इसमें बहुत साइंस नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अब आप घर में भी अगर नमाज अदा कर रहे हो तो कोई बेड के साइड पे, सोफे की साइड पे, टेबल की साइड पे इस तरह उसको सुथरा बना लें, या खिड़की के पास इस तरह पढ़ लें कि दीवार आपके सामने आ जाए, गुजरने की जगह ही ना हो तो वो दीवार आपका सुथरा बन जाएगी। और अगर मस्जिद में भी जाएं, लेडीज़ तो ऑब्वियसली हम इस तरह स्पेसिफिकली मस्जिद में नहीं जाते, लेकिन जेंट्स भी अगर कोई सुन रहे हैं और वो जाएं तो जो आपकी नफली नमाज है या सुन्नतें आप पढ़ रहे हैं वो कोशिश करें कि किसी न किसी सुथरे के पीछे कोई पिलर ले लें, कोई अगर शख्स ऑलरेडी पढ़ रहा है तो उसके पीछे खड़े होकर पढ़ लें। या अगेन वही मैंने बात बताई कि रहल है, बहुत सारी मसाजिद में बाकायदा सुथरा लकड़ी के या प्लास्टिक के वाइजर्स मौजूद होते हैं, वो भी आप सामने रख के कर सकते हैं। या फिर दीवार के पास इस तरह कोने में कहीं पढ़ लें जहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो, ना आपकी नमाज ख़राब हो ना आप दूसरे के लिए बाइस से तकलीफ बने। आई होप कि बाकी सारी आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अब हम मुलाकात करेंगे तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। तो तब तक आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ाई कर लें अच्छे से, क्वेश्चन आपने जो भी मिसिंग लेक्चर्स हैं उनको कवर कर लें, नोट्स को कवर कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद फिर आप लोगों से ईद से अगला जो सैटरडे संडे होगा उस पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, जो सीखा है वो आगे लोगों को सिखाएं, लोगों को अपने लिए सदका जारिया बनाएं, अपने लिए सदका जारिया के बीज बोएं और खैर फैलाएं। अपने अंदर से भी जहालत, हम सब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने अंदर से जहालत निकालें और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों और अपने प्यारों के आगे प्यारों, मतलब एक चेन रिएक्शन बनाएं जिनसे जहालत निकालें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से क्लास वाइंड अप कर लेते हैं।
جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.